بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب انہن اضللنا کثیرا من الناس، اے میرے پروردگار بے شک ان اصنام نے گمراہ کیا بہت لوگوں کو، یعنی گمراہی کے اسباب بنے۔ فمن تبعنی، پس جو انسان میری تابعداری کرے، فإنہ منی، وہ مجھ سے ہے۔ منی کا معنی سمجھ لو، منی میرے تعلق دار ہے، میرا اس سے تعلق ہے۔ یہ شیعوں والا منی نہیں ہے، علی منی، علی نبی کا جز ہے، تو کھوتی کا بچہ، چبل کے بچے۔ اگر جز ہے تو پھر فاطمہ کا نکاح کدھر جائے گا؟ جز سے تو نکاح نہیں ہوتا۔ تو علی منی، منی یہ وہ منی نہیں ہے، ہاں یہ وہ منی ہے۔ سلمان منا، سلمان منا، آپ نے سلمان فارسی کو فرمایا منا۔ او بھائی من کا معنی بھی سمجھو۔ او حوض کوثر پہ آئیں گے، میں کہوں گا انہم منی، یہ مجھ سے ہیں۔ کیا معنی؟ میرے تابع دار ہیں، میرے امتی ہیں، یہ نہیں کہ میرے جز ہیں۔ ہاں ایک اچھا ہوا منی پر شیعوں نے ایک وہ بنایا تھا نا نظریہ، منی پر نظریہ کیا تھا کہ جز۔ تو اب انہم منی آیا تو موسیٰ کاظم نے زبردست چھکا لگایا۔ موسیٰ کاظم کا قول ہے کہ منی جو فرمایا ہے نا، تو حوض کوثر پہ جن کو دھتکارا جائے گا ہم شیعہ تو علی، وہ سارے حرامی شیعہ ہوں گے، جن کو فرشتے پکڑ کے ہم کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے شیعہ بھی ہوں گے، صرف شیعہ نہیں ہوں گے، بریلوی بھی ساتھ ہوں گے، للڑ بھی ہوں گے، صرف شیعہ نہیں۔ ہاں بھئی دیکھو، منی بمن عصانی فإنک غفور الرحیم، اور جو میری نافرمانی کرے ہیں، طلب ہدایت کر رہے ہیں، ان کو ہدایت فرما دے۔ جو میری نافرمانی کرے اس کو آپ ہدایت فرما دیں۔ فإنک غفور الرحیم، ربنا انی اسکنت من ذریتی، سبحان اللہ۔ یہ حضرت ابراہیم کا بڑا دکھی واقعہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ہاجرہ کو، اسماعیل کو ادھر بٹھا، چپ کر کے نکل، پیچھے دیکھنا بھی نہیں۔ وہ حدیث لکھی ہے ساری، حاشیے پہ دیکھ لیں، چپ کر کے نکل، دیکھنا بھی نہیں۔ تھوڑے سے کھجور، پانی، یہ چیزیں ادھر رکھ اور چل۔ حضرت ابراہیم چپ کر کے یہ بے عینی اس جگہ پہ بیٹھے تھے جہاں اب آب زمزم ہے، زمزم کا کنواں بالکل کعبے کے ساتھ۔ اس جگہ پہ حضرت ہاجرہ تھی، حضرت اسماعیل چھوٹے بچے، دودھ پانی، کھجوریں اور پانی تھوڑا سا دیا، چلے۔ فوضعہما ہنالک، اور رکھا جرابن پیے تمرن وسقا ماء، اور پھر حضرت ابراہیم چلے۔ ام اسماعیل آئیں حضرت ہاجرہ، فقالت یا ابراہیم این تذہب، کہاں جا رہا ہے اور ہمیں چھوڑ رہا ہے وادی میں؟ لیس فیہ انس ولا شیء، یہاں کوئی بھی نہیں۔ فقالت لہ ذالک مرارا، یہ حضرت ہاجرہ پیچھے بار بار کہتی تھی کہ این تذہب، کدھر جا رہا ہے ابراہیم، ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہا ہے؟ تو حضرت کو بتانے کی اجازت نہیں تھی، تو یہ تکرار ہوتا رہا۔ کعبہ کے زمزم کی اس جگہ کے سامنے ایک مقام مضا ہے، وہاں جھاڑیاں تھیں۔ اس وقت حضرت ابراہیم جب وہاں پہنچے تو اب مائی صاحبہ نے کہا اللہ الذی امرک بہذا، چلو اتنا بتا دے کہ کیا اللہ نے تجھے حکم دیا ہے؟ ہاں یہ امتحان ذرا سخت تھا۔ اپنے دودھ پیتا بچہ ہو، بیوی ہو، اور بالکل جنگل بیابان چٹیل میدان، اور وہاں چھوڑ کے آ اور بات بھی نہیں کرنی۔ مقصد تھا ذرا روئیں نا، اللہ کے جتنے مقرب ہوتے ہیں اللہ ان کو رلاتا زیادہ ہے، اور حضرت ہاجرہ کو ایسے اخلاص سے روئیں
اسماعیل بھی ایسا رویا کہ قیامت تک جو وہاں جا کے روتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ مباہدوں کا مقام ہے۔ فقالت لہو اللہ، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ قال نعم، اذن لا یضیعنا، فرماتی ہیں پھر کوئی مسئلہ نہیں، چلے جاؤ، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ہاں، اللہ نے حکم دیا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، آپ پھر چلے جائیں۔ یہ تھا ان کا عقیدہ اور توحید پر تسلط۔ فانطلق ابراہیم، حضرت ابراہیم چلے، حتیٰ کہ جب آئے آگے وادی میں، وہاں مقام مدائے، اور دیکھا کہ اب ہاجرہ بھی نہیں دیکھ رہی، اسماعیل بھی نہیں دیکھ رہے، ان سے اوجل ہو گئے۔ تو اب حضرت ابراہیم نے ہاتھ کھڑے کیے اور ہاتھ کے ثم دعا بہؤلاء الکلمات ورفع یدیہ فقال رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ یہ کلمات وہاں کہے کہ اللہ میں ٹھہرا کے جا رہا ہوں، من ذریتی اپنی کچھ اولاد، بواد غیر ذی زرع ایسی وادی میں جس میں کوئی کھیتی نہیں ہے، سنگسان وادی، عند بیتک المحرم تیرے گھر جو محترم ہے اس کے پاس، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے پروردگار اس لیے ٹھہرا کے جا رہا ہوں تاکہ قائم رکھے نماز، فاجعل افئدۃ، پس بنا دے، پھیر دے، افئدۃ من الناس، دل کچھ لوگوں کے، تہوی الیہم جو محبت کریں ان کی طرف، ہاں میل ہوں ان کی طرف۔ من ابراہیم نے کہا ہے، اس لیے من بعض سب کے دل تو نہیں کعبہ کی طرف جائیں لگیں گے، کیونکہ اکثر مزاروں والے ہوں گے، مشرک کے دل وہاں نہیں لگتا، اس لیے من کا لفظ آیا۔ تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات، اور روزیاں دے ان کو پھلوں سے تاکہ یہ شکر کرتے ہوں۔ ربنا، یہ ربنا ربنا مسلک الانبیاء فی مسالۃ دعا ہے، اے ہمارے رب انک تعلم، اگر غور کرو تو یہ توسل بالصفات آ رہا ہے، انک تعلم، بے شک تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، اور نہیں مخفی اوپر اللہ کے کوئی چیز، زمین میں نہ آسمان میں۔ الحمدللہ الذی وہبا، ذرا خیال کرنا ہے، علم ما فوق الاسباب بھی آ گیا، وہبا تصرف ما فوق الاسباب بھی آ گیا، تمام صفات کارسازیہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ کون؟ اللہ جس نے ہیبہ کیا مجھے کبر پر، بڑھاپے کی حالت میں، اسماعیل و اسحاق، اسماعیل اور اسحاق، تو یہ اسی کا نتیجہ حضرت ابراہیم نکال رہے ہیں، اور اللہ نے بھی نتیجہ نکالا۔ جب جاننے والا بھی اللہ اور واہب الاولاد بھی اللہ، تو سمیع الدعا بھی صرف اللہ، ان ربی لسمیع الدعا، بے شک رب میرا ہی سننے والا ہے ہر پکار کو۔ رب جعلنی، اللہ کر دے مجھے خاص نماز قائم کرنے والا، اور بعض میری اولاد کو بھی، کیونکہ لا ینال عہد الظالمین آ چکا تھا، میری بعض اولاد کو بھی۔ ربنا بتقبل دعا، اے ہمارے پروردگار قبول کر تو میری دعا۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار اغفر لی، معاف کر دے میرے اصول کو، میرے والدین کو، والدین سے مراد اصول ہیں۔ جہاں بعض لوگوں نے کھچ لگائی، علامہ علوسی نے بھی، ایسے بڑے بڑے بزرگوں نے بات چھیڑ دی کہ حضرت ابراہیم کا والد تو مشرک تھا،
تو والدین کے لیے دعا پھر کیوں کر رہے ہیں؟ جواب کیا دیا؟ جواب سونا دیا. بڑے بزرگوں نے سونا جواب دیا. کہتے نہیں یہ اس وقت ہے جب دعا کر رہے تھے نا، تو بعد میں پھر تبرع منہ ہے. تبین لہ، بعد میں، پھر بعد میں کب؟ جب باپ تو مر گیا تھا، یہ تو حضرت بوڑھے ہیں، اسماعیل پیدا ہو چکے ہیں، اسحاق پیدا ہو چکے ہیں، کعبہ تعمیر ہو رہا ہے، تو اب دعا کر رہے ہیں. تو باپ مر کدھر چکا؟ باپ ابھی زندہ تھا، تو تبرع منہ اس کے بعد ہوا. پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ بھائی جواب کیا دیتے آپ نے؟ میرا خیال ہے یہ جواب سنا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم ابتداً مغفرت کی دعا مانگ رہے تھے، پھر تبرع منہ. تو یہ تب کا بات ہے جب منع نہیں ہوا تھا، برات نہیں کی تھی. تو میں نے کہا یہ کوئی توجیہ نہیں، یہ چبل ہے. یہ کون سی توجیہ ہے کہ باپ کب کا مر گیا بڈھا، اور حضرت ابراہیم اب بوڑھے ہیں اور یہ دعا کر رہے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی. پھر بعد نے کہا نہیں، یہ جو باپ تھا نا وہ حضرت ابراہیم کا اور تھا، وہ آزر تھا، آزر چچا تھا، وہ تارخ تھا چچا. اس کی بات میں کر چکا ہوں، یہ بات بھی ہوئی. تو اس کا جواب میں نے وہاں بھی دیا جہاں پر بھی کہ قرآن نے پھر اب کیوں کہا، پھر تبرع کیوں کہا؟ اسے برات کی تھی، پھر بھی تمہاری بات کوئی نہیں بنتی. تو اصل بات یہ ہے کہ والدین کے لیے جب دعا ہوتی ہے تو اصول مراد ہوتی ہے. کیا مراد ہوتی ہیں؟ اصول. پچھلے اصول کیا ہے؟ باپ، دادا، پردادا، لکڑ دادا، جھاڑ دادا، اور پیچھے چلے جاؤ. یہ اسی طرح اولاد میں فروع ہوتی ہیں. فروع کیا ہے؟ بیٹا ہے، پوتا ہے، پڑ پوتا ہے، جھاڑ پوتا ہے، کڑ پوتا ہے، وڑ پوتا ہے. یہ آگے چلے جاؤ تو یہ اگلی نسل، یہ فروع ہے. اور وہ پیچھے چلو تو اصول ہے. تو والدین سے مراد کیا ہے؟ اصول ہے. اصول. وللمؤمنین اتباع یوم یقوم الحساب، جس دن قائم ہوگا حساب، کیونکہ ضرورت اس دن ہوگی زیادہ مغفرت کی. اور چھٹا بات کیا ہے؟ بلا تحسبن اللہ غافلا، مت خیال کرنا اللہ کو بے خبر اس سے کہ عمل کر رہے ہیں یہ ظالم لوگ. انما یؤخرہم، بے شک سوا اس کے نہیں مہلت دے رہا ہے ان کو، لیومن، ایسے دن کی طرف، تشخص فیہ الابصار، کہ کھلی رہ جائیں گی اس دن میں الابصار، آنکھیں، حیرت اور ہیبت کے مارے دوڑنے والے ہوں گے طرف دائی کے، مکنئی، اونچا کیے ہوئے ہوں گے، اونچا کیے ہوئے ہوں گے اپنے سروں کو. مکنئی نیچے کے لیے بھی آتے ہیں، اونچے کے لیے بھی، جہاں اونچا کیے ہوئے ہوں گے اپنے سروں کو. نہیں پھریں گی طرف ان کے آنکھوں کا کنارہ ان کا، اور دل ان کے خالی ہونے والے ہوں گے عقل سے. وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ، اور ڈرا لوگوں کو جس دن آئے گا ان کے پاس عذاب، دنیاوی عذاب. فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، درخواست کریں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ربنا اخرنا الی اجل قریب، ہمارے پروردگار مہلت دے دے ہمیں ایک تھوڑی سی مدت تک، نجب دعوتک، ہم قبول کریں گے تیری دعوت کو اور اتباع کریں گے تیرے رسولوں کی. اولم تکونو، رد درخواست. اللہ فرمائیں گے کیا نہیں تھے تم، قسمیں اٹھائی تم نے اس سے پہلے، ما لکم من زوال، کہ نہیں ہے تمہیں کوئی زوال موت کا یا کسی چیز کا، تم ہمیشہ رہو گے، کوئی مرو شرو گے نہیں، زوال نہیں ہوگا. اور ٹھہرے تھے تم بیچ گھر ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا تھا اپنی جانوں پر. وَتَبَيَّنَا، اور کھل گیا تھا تمہارے سامنے تواتر اخبار سے کیسے کیا تھا ہم نے ان ظالموں کے ساتھ. وَضَرَبْنَا لَكُمْ، اور بیان کیا تبین، ان کے گھروں میں رہ کے بھی تمہیں معلوم ہو چکا تھا کہ یہ نافرمان تھے، ان پر سزا آئی.
فَضَرَبْنَا لَكُمْ، اور علاوہ اس تبین کے بیان کیا ہم نے واسطے تمہارے الامثال احوال اور مثالیں، وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، تاکید تدبیریں کی انہوں نے تدبیریں اپنی، وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور اللہ ہی کے پاس ہے، اس کے علم میں ہے مکر ان کا، وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ، یہ ان نافیہ بھی بن سکتا ہے، ان مخفف من المثقل بھی بن سکتا ہے، ترجمے الگ الگ ہو جائیں گے۔ ان کو نافیہ بنا کے معنی کرو، نہیں تھی تدبیریں ان کی کہ زائل ہو جائیں اس سے پہاڑ، تو تحقیر تدابیر کو بیان کیا جا رہا ہے، کس کو؟ تحقیر تدابیر کو، اور اس کو کیا بناؤ؟ مخفف من المثقل، تمہارا انہو کانا مکرہم، بے شک شان یہ ہے کہ تھے مکر ان کے اتنے بڑے کہ ٹل جاتے ان مکروں سے پہاڑ بھی، مگر آخر حق کی غالب رہا، ہم نے اتنی تدبیریں بھی ان کی توڑ کی رکھ دی۔ فلا تحسبنا، پس ہرگز مت گمان کر اللہ کو خلاف ورزی کرنے والا اپنے وعدے کی جو اس نے رسولوں سے کیا، بے شک اللہ غالب انتقام لینے والا ہے۔ جس دن بدل جائے گی زمین سوائے اس زمین کے اور آسمان، برزوا للہ، یہ تبدل کے بارے میں دو قول ہیں، تبدل الارض، ایک قول یہ ہے کہ زمین کی ذات اور صفت دونوں میں تبدیلی ہوگی، نئی زمین ہوگی، ترامے کی زمین ہوگی، تانبے کی، ذات بھی بدلے گی، وصف بھی بدلے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ زمین آسمان کے اوصاف بدلیں گے اور ذات نہیں بدلے گی، زیادہ کہنے کی آس ہے کہ ذات بدلے گی۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ، اور دیکھے گا تم مجرموں کو اس دن باندھے ہوئے ہوں گے بیڑیوں میں، سرابیلہم من قطران، اور سرابیل ان کی گندف کی ہوں گی، وَتَغْشَى وُجُوهَهُمْ، اور چڑھے گی ان کے چہروں کو النار، آگ، لِيَجْزِيَ، یہ کیوں ہوگی؟ تاکہ جزا دے اللہ ہر نفس کو جو اس نے کمایا، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، ھذا بلاغ للناس، اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے خیال کرنا ہے، ھذا کفایۃ للناس، ھذا ھذا کفایۃ للناس، ھذا کا مشار الیہ قرآن ہے، یہ قرآن کافی ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، یہ قرآن کافی ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں، یہ قرآن کافی ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ جیسے آیا ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، لکفایۃ لقوم عابدین۔ اچھا، یہ جو معنی ہے صوفی صاحب پریشان بیٹھے ہیں، یہ معنی ذرا دیکھ لو، البلاغ الکفایہ زاد المسیر ہے، بلاغ للناس کفایۃ لہم فی الموعظہ مظہری ہے، ھذا اشارۃ الی القرآن والسورہ، بلاغ للناس کفایۃ لہم قاسمی ہے، اور آگے فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ مَوْعِظَةٌ لِمَنِ اتَّعَظَ، خازن ہے، ھذا بلاغ للناس، ایک معنی ہے کہ یہ قرآن کافی ہے باب ہدایت میں تمام لوگوں کے لیے، کسی اور علم کی ضرورت، کسی اور کتابڑی کی ضرورت ہی نہیں، بلاغ للناس۔ دوسرا ہے یہ پہنچانا ہے لوگوں کو، ھذا بلاغ، یہ پہنچانا ہے، لہو دعوت الحق والا مسئلہ، یہ پورا راد سے ابراہیم کا ایک ہی مضمون ہے، یہ جو ھذا کا مشاون ہے لہو دعوت الحق کا مضمون ہے، فرق ہے کہ وہاں تنبیہات تھی راد میں، یہاں بقائے ہیں،
اسی مسئلے پہ بقائے بیان کی ہے۔ اور مسئلہ کیا کھڑا ہے؟ لہو دعوت الحق، فرق ہے وہاں تنبیہات اور جہاں بقائے ہیں۔ تو ہاذا یہ مسئلہ آپ کو یاد ہے حوامی میں سبا جب گزری تھی وہاں پر بھی آیت آئی تھی، آخر میں احقاف کی آخر میں بلاغن، وہاں بھی مسئلہ پکار کا اختتام ہوا تھا۔ یہ تمہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ پہنچانا ہے پورا پورا، صاف صاف، بلاغ میں دونوں معنی ہیں، پورا پورا صاف صاف کر کے پہنچانا ہے لوگوں کے لیے، والے اور تاکہ ڈرائے جائیں اس مسئلے کے ساتھ آگے، والے یہ پہنچاؤ گے قیامت کا ڈر بھی پیدا ہوگا، والے یہ پہنچاؤ گے تو مسئلہ الہ سمجھیں گے، یہ پہنچاؤ گے، تم نے توجہ ہی کوئی نہیں کی، یہ پہنچاؤ گے تو کیا سمجھیں گے؟ اندر دیکھو، اندر لے یعلمو، ھذا بلاغن لے یعلمو انما ھو الہ واحد، یہ پہنچاؤ گے تو یہ سمجھیں گے، کیا سمجھیں گے؟ جانیں گے۔ ادھر بھی فعلم آیا ہے، ادھر ھذا بلاغن، یہ مسئلہ ان کو بتاؤ، لہو دعوت الحق والا، پورا پورا کر کے یہ مسئلہ پہنچاؤ گے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ الہ واحد، الہ ایک ہے، والے یذکر اولو الالباب، اور تاکہ نصیحت حاصل کریں عقلوں والے۔